18 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے اتوار کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، بالخصوص نیکسٹ 24 آورز بڑے اہم ہیں، کیونکہ اس وقت قطر میں ایک فائنل راؤنڈ ہو رہا ہے جس میں ایک طرف اسرائیل کا وفد موجود ہے، دوسری طرف امریکی حکام موجود ہیں، اور تیسری طرف حماس ہے، اور درمیان میں قطر ہے۔ یعنی 4 الگ الگ طرح کے جو گروپس ہیں وہ اس وقت قطر کے اندر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور پچھلے 3 دنوں سے مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں قطر کے اندر، اور ان میٹنگز میں کسی بڑے بریک تھرو کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ کے اندر خوشی کی ایک لہر دیکھی گئی ہے۔ غزہ کے لوگ معمولی سی بھی کہیں سے کوئی امید بھری خبر آ جائے تو اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو انہیں معمولی سی امید بھری خبر ملی ہے کہ اب یہ جنگ بند ہو جائے گی اور اب انہیں سکھ کا سانس ملے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں غزہ کے شمالی علاقوں سے اسرائیلی فوج کے آپریشن کی وجہ سے 3 لاکھ سے بھی زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور 200 سے 300 کے درمیان لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے حملے غزہ کے اندر پچھلے 3 دنوں سے بڑھ چکے ہیں۔ اسرائیل نے ایک نیا فوجی آپریشن لانچ کر دیا ہے، اور اس میں فضا سے، زمین سے مختلف طرح کے حملے اور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بڑی طاقت اور قوت سے اسرائیل جگہ جگہ پر حملے کر رہا ہے، اور جگہ جگہ پر ظاہر ہے جہاں جہاں بھی غزہ کے لوگ بکھرے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں بھی وہ پسماندہ کھنڈر بنے ہوئے گھروں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسی ایسی داستانیں ہیں، ایسی ایسی کہانیاں ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، رپورٹ بتا رہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں، یعنی آج سنڈے کو اور کل منڈے کو، یہ جو 2 دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور کوئی نہ کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے۔ اس وقت جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان میں اسرائیل اپنے یرغمالیوں کو رہا کروانا چاہتا ہے، بدلے میں ایک عارضی جزوی سیز فائر کی آفر کر رہا ہے اسرائیل۔ مثلا 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے، بدلے میں 1.5 سے 2 ماہ تک اسرائیل جنگ بندی کر دے گا، اور 1.5 سے 2 ماہ تک غزہ میں امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دے دے گا۔ اسی طرح سے اگر 10 مزید ان کے ہاسٹیجز یرغمالی رہا ہو جاتے ہیں تو پھر مزید ہاسٹیجز کی رہائی کے لیے بات چیت ہوگی، اور پھر مزید جنگ بندی کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا، یہاں تک کہ پھر ختم کرنے پر بھی کسی حد تک رضامندی اسرائیل نے ظاہر کر دی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جو اس سے پہلے جنگ بندی کے 2 الگ الگ فیز گزرے ہیں، ان دونوں میں اسرائیل نے ابتدا کر دی تھی جنگ بندی معاہدے کو توڑ کر۔ مثلا یہ جو 18 مارچ سے غزہ میں اسرائیل نے دوبارہ حملے شروع کیے ہیں، اس حملے کے دوران کوئی خاص وجہ نہیں تھی، کیونکہ فیز 1 پورا ہو چکا تھا، 40 دن کی سیز فائر ڈیل تھی، اور اس کے بعد اسرائیل کو فیز 2 کے لیے مذاکرات کرنے تھے، لیکن اسرائیل نے فیز 2 کے لیے مذاکرات نہیں کیے اور کہا کہ نہیں، ہم تو فیز 1 کو ہی جاری رکھیں گے، فیز 2 کی بات نہ کرو۔ تو جس کے بعد تناؤ ہوا اور جنگ بندی معاہدہ ختم ہو گیا۔ اور اس سے پہلے جو ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی اسی طرح کی صورتحال آئی تھی۔ تو اسرائیل کیا جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کرے گا، یعنی وہ اس کی شرائط کی پاسداری کرے گا؟ اس کے بارے میں کون گارنٹر ہے، کون ضامن ہے؟ تو بعض اطلاعات کے مطابق اس مرتبہ امریکہ خود ضامن ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت خود ضامن ہوں، اور میں جنگ بندی کا معاہدہ کا دیکھوں گا، اور جو خلاف ورزی کرے گا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ بہرحال توقعات بہت ہیں، اور غزہ کے اندر بھی ایک طرح سے خوشی کی لہر ہے، اور اسرائیل کے اندر جو ہاسٹیجز فیملی ہیں، یرغمالی خاندان ہیں، وہ بھی ایک طرح سے کسی حد تک پر امید نظر آ رہے ہیں کہ کم سے کم یہ جنگ بند ہوگی۔ لیکن نیتن یاہو پر منحصر ہے کہ کیا وہ اس جنگ بندی کے حوالے سے معاملات کو حتمی نتیجے تک پہنچنے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور خبر دینے لگا ہوں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کے اندر حیفا میں، تل ابیب میں، یروشلم میں اور مختلف اسرائیل کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، اور یہ احتجاجی مظاہرے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یعنی ہر ویکنڈ پر پچھلے 19 مہینوں سے ہم اسرائیل میں اسی طرح کے احتجاج مظاہرے دیکھتے ہیں۔ نیتن یاہو کے خلاف یہ احتجاج ہوتے ہیں، نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، غزہ میں جو اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آج کچھ نیا ہوا ہے کہ آج اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہا تھا، عوام احتجاج کر رہی تھی کہ بھائی غزہ کی جنگ بند کرو اور غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرواؤ، یہاں تک کہ نیتن یاہو کو کہا گیا کہ تم استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ نیتن یاہو کے سپورٹر تھے اور اس کی جماعت کے فالور اور کارکن تھے، انہوں نے جو لوگ غزہ کی جنگ بندی کا یا اسرائیل اور غزہ کے درمیان سیز فائر کا ڈیمانڈ کرنے والے پروٹیسٹرز تھے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔
بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے جو ریزرو یعنی کہ جو احتیاطی فوجی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں احتیاطی فوج میں سے، وہ بھی احتجاج میں شریک تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جنگ بندی ہونی چاہیے، جنگ کو بند کیا جانا چاہیے، ہاسٹیجز کو رہا کروانا چاہیے۔ تو ایک ایسا ریزرو آفیسر تھا جو نیتن یاہو کے فالورز کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اور پولیس نے کوئی مداخلت نہیں کی ہے۔ یہ اسرائیلی اخبار یدی اوتاہرنوت نے لکھا ہے۔ یار لبید جو کہ اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر ہے، اس نے کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے شرمناک دن ہے کہ نیتن یاہو اب اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے فالورز کو احتجاج کرنے والوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے تاکہ نیتن یاہو کے خلاف احتجاج نہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کا سابق وزیر اعظم ہے ایہود اولمرٹ، اس کا ایک تازہ ترین بیان اس وقت بھی میرے سامنے ہے، اور اس بیان کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے کہ وقت آ گیا ہے اسرائیل کے اندر ایک سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ شروع کی جائے۔ اس نے کہا کہ جب تک اسرائیل کی عوام سڑکوں پر نہیں نکلے گی اور جب تک اسرائیل کی عوام سڑکوں پر نکل کر اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ نہیں کرے گی، تب تک نیتن یاہو نہ تو جنگ بند کرے گا، نہ ہی سیز فائر ڈیل کرے گا، اور نہ ہی اسرائیلی ہاسٹیجز کو زندہ رہا کروائے گا۔ یہ ایہود اولمرٹ نہیں، ایہود باراک نام ہے ان کا۔ اس کی خبر جو ہے وہ اسرائیل کے اخبارات میں چھپی ہے، میڈیا میں چھپی ہے، جیسے کہ یدیوت اہرنوت نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ تو اب اسرائیل کے اندر لوگ مطالبات کر رہے ہیں کہ بھائی نیتن یاہو تم استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ اسرائیل کی عوام کہہ رہی ہے کہ جنگ بند کرو اور اسرائیلی ہاسٹیجز کو رہا کرواؤ۔ اسرائیل کے جو سابق فوجی حکام ہیں اور جو سابق اسرائیلی سیاستدان ہیں وہ یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی وجہ سے اسرائیل دلدل میں ہے، لہٰذا نیتن یاہو کو استعفیٰ دینا چاہیے اور گھر جانا چاہیے۔ پھر یہ اسرائیل کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ مثلا آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کی طرف سے ایک تازہ ترین سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ جو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ہے اس نے اپنے تازہ ترین بیان میں یہ بات کہی ہے کہ غزہ میں اس وقت بدترین قسم کا بحران ہے، بھوک قحط نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ غزہ میں انسانی اقدار پامال ہو رہی ہیں، اور سچویشن جو ہے غزہ کی، فلسطین کی، وہ بہت پریشان کن ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو غزہ میں امدادی سامان جانے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی غزہ میں محاصرہ ختم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا فوری طور پر غزہ کی جنگ کو بند کیا جائے اور فوری طور پر غزہ کے اندر امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کا تازہ ترین بیان آیا ہے۔ یہی نہیں ناظرین کرام، آج کی خبر سن لیجئے کہ یورپ کے مختلف ممالک میں احتجاج ہو رہے ہیں اور اسرائیل کو غزہ کی جنگ بند کر کے، ہیومینیٹیرین ایڈ کی جو بلاکیڈ ہے اسے ختم کر کے، وہاں غزہ کا محاصرہ ختم کر کے امداد پہنچانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ لندن میں، برطانیہ میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے ایک بڑا احتجاج کیا اور کہا کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے اور غزہ کا محاصرہ ختم کر کے وہاں کھانے پینے کا سامان، امدادی سامان بھیجا جائے۔ بھوک اور قحط سے جو لوگ نڈھال ہیں انہیں وہاں پر اس عالمی قوانین کی پامالی کرتے ہوئے اس طرح سے ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ لندن کے اندر عوام نے کیا ہے۔ پھر ناظرین اکرام، یورپ کے کئی ممالک ہیں جہاں پر اسی طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں اور مطالبات لوگوں کی یہی ہیں کہ اسرائیل غزہ کی جنگ کو بند کر دے اور غزہ میں ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے وہ جانے دی جائے۔ یہ مطالبات مختلف یورپی ملکوں میں اور مختلف ممالک کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ تو عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف جو پروٹیسٹ ہے، جو پریشر ہے، وہ بلڈ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر سے کہ نیتن یاہو جب تک اسرائیل کے اندر موجود رہے گا، اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی حکومت رہے گی، تب تک اسرائیل عالمی سطح پر سفارتی مسائل کا سامنا کرتا رہے گا۔ ابھی میرے سامنے ایک اور خبر آئی ہے کہ اسرائیلی فورسز فرام دی گواتی بریگیڈ آر ریپورٹڈلی پریپیئرنگ ٹو لانچ اے گراؤنڈ incursion into the Jabalia refugee camp tonight according to members of the brigade۔ رپورٹ بتا رہے ہیں کہ غزہ کے اندر اسرائیل بہت بڑا آپریشن لانچ کرنے جا رہا ہے۔ گواتی برگیڈ کو کہا گیا ہے کہ وہ جبالیہ اور غزہ کے مختلف علاقوں میں داخل ہو، اور یہ پچھلے 2 دنوں سے یعنی 48 گھنٹوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ایک طرف غزہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے قطر میں مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف اسرائیل بڑے پیمانے پر آپریشن کر رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی چند دن پہلے اسرائیلی وزیر دفاع اور وزیر اعظم نے بات کہی تھی کہ ہم جو لڑائی ہے وہ قوت اور طاقت کے ساتھ جاری رکھیں گے اور طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہی غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے ڈیل ہوگی یا بات چیت ہوگی۔ یہ بات اسرائیلی وزیر اعظم نے کہی تھی۔ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس لڑائی کی بندش پر لگی ہوئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی بند ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں لبنان سے۔ خبر آئی ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کا ایک سنگر تھا جو ان کے لیے نغمے اور اناشید وغیرہ گاتا تھا، اور اس کے بڑے کلوز ریلیشن تھے حزب اللہ کے اندر لوگوں تک، اور حزب اللہ کے جو ٹاپ لوگ تھے ان کے بچوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔
بتایا جاتا ہے کہ وہ موساد ایجنسی کا ایجنٹ نکلا ہے اور اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا ہے، اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ اسے $20,000 ملے تھے، جس کے بدلے اس نے حزب اللہ کے اہم لوگوں کے بارے میں معلومات اسرائیل کو پہنچائی تھی۔ تو اب لبنان کے اندر ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں لبنانی میڈیا کے مطابق کی جا رہی ہیں۔ پھر آج کی ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے ناظرین کرام کہ اس وقت عرب لیگ کا جو اجلاس ہوا ہے حالیہ، اس میں ڈیمانڈز کی گئی ہیں کہ غزہ کی جنگ بند کر دی جائے اور غزہ کی تعمیر نو کا مسئلہ شروع ہو اور اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں۔ لیکن یہاں پر فلسطین کے صدر محمود عباس کی سٹیٹمنٹ پر شدید رد عمل فلسطینی جماعتوں کا آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ محمود عباس سے کس طرح کی بات کرتا ہے کہ غزہ میں جو اسلحہ ہے وہ پھینک دیا جائے اور غزہ کی جو حکومت ہے وہ محمود عباس کے حوالے کر دی جائے اور غزہ میں چاہے حماس ہے یا کوئی بھی گروہ ہے وہ وہاں سے نکل جائے۔ تو محمود عباس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں، جو ڈیمانڈز اسرائیل کر رہا ہے وہ محمود عباس دہرا رہا ہے، تو کیا تمہیں بطور فلسطینی صدر ہونے کی باتیں زیب دیتی ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ اب تک کی تازہ معلومات ہیں، اپڈیٹس ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید